السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ عزیز خیرافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل الحق اکیڈمی آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خیر مقدم کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے چیپٹر 3 یعنی کہ فرار، جسے کہ محسن عظیم آبادی نے لکھا ہے، کہ مختصر سوالات ما جوابات دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اسی چیپٹر کے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنز کو حل کیے تھے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جائیے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر فیضیابی حاصل کیجیے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن پیدا ہو تو برائے کرم اپنے اس کوشچن کو کمنٹ سیکشن میں درج کرائیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی کہ ان کی تدریسی سرگرمی یعنی کہ کہاں کہاں پڑھایا، کس طرح پڑھایا، کس پوسٹ پر رہے، اس کے بارے میں 5 جملے 5 سینٹنس لکھنا ہے۔ جواب ہے، ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا یعنی کلاس دیا۔ نفسیات ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ نفسیات کے استاد کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی۔ سب سے پہلے وہ 1938 یعنی 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ پھر 1948 یعنی 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے، یعنی کہ پرماننٹ بحالی ہو گئی۔ 1953 یعنی 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے، اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے یعنی کہ ریٹائر ہو گئے۔ یہ تھا ہمارا پہلا کوشچن۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا کوشچن۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنی کہانیاں لکھی ہیں، اس کے بارے میں ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے 26 سال کے طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ یعنی نوکری کے ساتھ ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھی اور نفسیات کی دنیا میں قبولیت عام حاصل کیا، یعنی بہت مشہور رہے۔ ان کی تصانیف میں یعنی ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں، کہانیوں میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے، اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان میں نفسیاتی زویے اور نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے، اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہوئیں، یعنی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ دوسرا کوشچن بھی حل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا کوشچن۔ تیسرا سوال ہے، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے، یعنی کہ محمود ایک کردار کا نام ہے، ایک ایکٹر کا نام ہے، اس پر 5 سینٹنس لکھنا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں، ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے یعنی مین ایکٹر ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد یعنی ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یعنی امی بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ زندگی میں مصائب اور دشواریوں کا آغاز ہو گیا۔ ناموافق حالات نے جتنا ٹھوکر لگا، یعنی جتنی ٹھوکریں نامناسب حالات نے لگایا، یعنی پہلے ابو ختم ہو گئے، پھر امی ختم ہو گئیں، ماموں بھی تھے تو وہ تنگ دست تھے یعنی کنجوس تھے، تو اس طرح سے ان کا تجربہ بڑھتا گیا۔ کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاج اور عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا۔ یعنی آپ اور ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ جو انسان زندگی میں جتنا تپتا ہے، جتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیلتا ہے، وہ اتنا ہی کامیاب اور اتنے ہی بہتر مزاج کا مالک بنتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چور دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی، یعنی کہ یہ ان کا مزاج اور بہتر سے بہترین ہونے لگا۔ یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلیکٹر بن گئے۔ یہ ہمارا شارٹ ٹائپ کوشچن تھا، یعنی کہ مختصر سوالات تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں طویل سوالات ما جوابات یعنی لانگ ٹائپ کوشچن۔
लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाना निगारी पर एक मजमून लिखे, यानी कि इनके अफसाना लिखने के तरीके, तौर और क्या क्या इन्होंने अफसाना लिखा है, किस तरह से लिखा है, कौन कौन सा लिखा है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है मजमून के तौर पर। यानी तवील का मतलब लंबा होता है। और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में आपसे एक गुजारिश करी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बेहतर से बेहतरीन ढंग से क्या होगा, याद हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को वीडियो के जरिए भी पढ़ सकते हैं, या आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिख करके भी बार बार पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, अफसाना फरार का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। मरकजी ख्याल बयान कीजिए, यानी ये अफसाना जो लिखा गया है इसका मकसद क्या है, इसमें क्या बातें कही गई हैं, उसी को लिखना है। ज़ेर निसाब अफसाना फरार मोहसिन अजीमाबादी का नफ्सियाती अफसाना है। ये जवाब है। आप लाइन बाय लाइन इस पूरे जवाब को पढ़ेंगे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पढ़ेंगे। बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको बार बार पढ़ने के बावजूद भी चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था आज फरार के मुख्तसर और तवील सवालात, जिसे कि हमने जाना, पढ़ा और इसको याद करने के तरीके सीखे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही वीडियोस पर बने रहें, रोज़ाना दर रोज़ाना आपको इंशाअल्लाह ताला नई से नई वीडियोस फराहम कराने की कोशिश की जाएगी और आपको आपके अंजाम तक, आपके मकसद तक, कामयाबी तक पहुंचाने की कोशिश हमारे चैनल के द्वारा, हमारे चैनल के ज़रिए की जाएगी।